لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انت العلیم الحکیم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ سونا بیٹھ
تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، تے اگوں رو کے یار جواب دتا، میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں، اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا، تائیوں سکھ دیاں نیند رامان دا نہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں انسان کو تین چیزیں زیادہ محبوب بھی ہیں اور یہ تین چیزیں ضروری بھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے انسان کی جان، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جان نہیں تو جہان نہیں، جان ہے تو جہان ہے، تھوڑی سی واو کم کر جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے انسان کے پاس مال، دولت، کرنسی، بینک بیلنس، وہ بھی ہونا ضروری ہے کہ انسان کے پاس اگر دولت، پیسہ ہوگا تو انسان آسان طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے انسان کی اولاد، جس آدمی کے پاس پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، کوٹھیاں بھی ہوں، مگر اس کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ گھر اس کے لیے، اس گھر میں اس کو ڈر لگنے لگتا ہے، کہتا ہے یار اتنا بڑا گھر ہے مگر اولاد نہیں ہے۔ اولاد کے بغیر انسان کا جو گھر ہوتا ہے وہ سنا سنا سا لگتا ہے، انسان کو اس گھر میں دولت ہونے کے باوجود بھی وہ خوشی نہیں ملتی جو اولاد سے خوشی ملتی ہے۔ اگر عورت کے پاس، عورت کی قدموں میں، عورت کی گود میں، عورت کی جھولی میں انسان لاکھوں کے زیورات ان کی جھولی میں لے جا کے رکھ دے، لاکھوں کا مال ان کے پاس لے جا کے رکھ دے، مگر اس عورت کو وہ خوشی نہیں ملتی جو خوشی عورت کو اولاد سے ملتی ہے۔ یعنی اتنا خوش عورت اس وقت نہیں ہوتی جب اس کے پاس مال آتا ہے جتنا اس وقت خوش ہوتی ہے جب اس کے پاس اولاد آتی ہے۔ اور جب اولاد نہ ہو تو پھر انسان، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ دولت ہے مگر اولاد نہیں ہے، تو ہم نے اس دولت کا، پیسے کا کیا کرنا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ تین چیزوں کے لیے انسان دوڑ لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، بہت پیاری ہیں، لیکن نبی رحمت، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تینوں چیزیں اس امت پر، اس دین پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قربان کر دی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہی قربان کر دیں۔ پہلے نمبر پہ ہے انسان کی جان،
کس طرح آمنہ کے لال نے قربان کی. توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ آیت شریفہ ہے، یہ سورہ مزمل کی آیتیں ہیں. یہ کب نازل ہوئیں؟ ان کا شان نزول کیا ہے؟ ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے کے آئے. جب میرے گھر میں آئے تھوڑی دیر کے لیے میرے بستر پر لیٹے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر نماز پڑھتے رہے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا لمبا قیام کیا، بڑا لمبا قیام کیا، اور اس قیام میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا لمبا رکوع کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے. پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جا کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رونا شروع کر دیا. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے محبوب پیغمبر سجدے میں جا کے روتے رہے، اتنا روئے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے رونے کی آواز اس طرح آنے لگی جس طرح کوئی ابلتی ہوئی ہانڈی کی آواز آتی ہے. اس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز آنے لگی. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے محبوب پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے، پھر قیام میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ساری رات آمنہ کے لال قرآن پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے. جب صبح کا وقت ہوا آمنہ کے لال مسجد میں تشریف لے گئے. وہاں جا کہ اللہ کے نبی نے نماز فجر ادا کرائی. نماز فجر کے بعد آمنہ کے لال اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لے کے آئے، جب دروازے سے اندر داخل ہوئے آمنہ کے لال آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خرامہ چل رہے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ نبی پاک آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہیں، جب میں نے نزدیک جا کے دیکھا، جب میں نے آمنہ کے لال کے پاس جا کے دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ میرے محبوب پیغمبر کے قدموں پر سوزش ہے، آمنہ کے لال کے قدم سوجے ہوئے ہیں، میں نے آگے بڑھ کے آمنہ کے لال کے قدموں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا. ہاتھوں میں پکڑ کے میں نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ تو معصوم علی الخطا ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر آپ اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں پر سوزش آ جائے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا.
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس کی دو وجوہات ہیں، اس لیے میں لمبی لمبی نماز پڑھتا ہوں، اس کی دو وجہ ہیں۔ فرمایا کون سی دو وجہ ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ میں اس لیے لمبی نماز پڑھتا ہوں کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے میرے بابا عبداللہ کا سایہ چھین لیا، پھر جب میں دنیا میں آیا 6-7 سال کے بعد میری ماں آمنہ کا سایہ بھی چھین لیا۔ جب مجھ سے یہ سایہ چھین کے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا سایہ کر دیا، میں اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے مکے سے اٹھا کر، مدینے سے اٹھا کر، پھر سدرۃ المنتہا پر، پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ میں اس لیے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس لیے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اور جو دوسری بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں رو رو کے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، رو رو کے اپنی امت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ امت کا کیا حال ہے؟ ہمارے نبی ساری رات قیام میں کھڑے رو رو کے گزار دیتے ہیں، اور جو ان کی امت ہے وہ ساری رات فلم و ڈراموں میں گزار دیتی ہے، اور یہ جو امت ہے ہم ساری رات لوگوں کے پیچھے دوڑتے شغل میلے میچ کی خاطر گزار دیتے ہیں، اور ہمارا جو نبی ہے وہ ساری رات رو رو کر کے ہمارے لیے دعائیں مانگ کے گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ساری رات رو رو کر کے اپنی امت کے لیے، اپنی گنہگار امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ جانے کیا مانگتے ہیں۔ الہی کرم کر دے امت پہ میری، اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اپنی امت کے لیے مانگی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک دن میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کو کبھی بھولتا نہ ہو، جو کبھی آپ کو ہر وقت ہی یاد رہتا ہو، جس میں آپ نے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ اماں جی عائشہ نے سوال کیا، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ سوال کیا، اس کے بعد میں اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جواب نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ اب جواب آتا ہے، اب جواب آتا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں نے آمنہ کے لال کی طرف دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام زارو قطار رو رہے ہیں۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں سونے محبوب جی میں نے تو صرف سوال کیا تھا، آپ نے رونا شروع کر دیا، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ آج تو نے سوال ہی ایسا کر دیا ہے۔ فرمایا سونے محبوب جی پھر بتاؤ نا وہ کون سا ایسا وقت ہے؟ نبی پاک نے فرمایا شروع میں جب میں نے مکہ والوں کو دین سنایا، مکہ والوں نے میری بات نہ سنی،
سنی تو پھر میں نے سوچا کہ کہیں اور جا کے میں اللہ کا دین سناؤں۔ پھر میں طائف میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے سوچا کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو جا کے میں اللہ کا دین سناتا ہوں۔ میں آپ کو مختصر واقعہ بتاتا ہوں، وقت کم ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جا کے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو یہ واقعہ اللہ کا دین سنایا۔ میں نے کہا او طائف کے سرداروں، یہ سرداری اس دنیا کی ہے، میں آپ کو آج جنت کی سرداری کا ٹکٹ دینے آیا ہوں۔ انہوں نے میری بات نہ سنی، حتیٰ کہ مجھے وہاں سے نکال دیا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا، انہوں نے نوجوان لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا جو مجھے پتھر مارتے تھے۔ فرماتے ہیں اتنے پتھر لگے کہ جو خون نکلتا تھا سر سے خون نکلتا پاؤں تک پہنچ جاتا۔ آمنہ کے لال کے جوتے مبارک بھی خون سے تر ہو گئے، اتنا پریشان کیا۔ فرمایا اس کے بعد ایک باغ میں نبی پاک تشریف لے گئے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کے کہا سونے محبوب جی ذرا آج میں اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں کہ جو بھی آپ حکم کریں گے میں وہ آپ کا پورا کروں گا۔ اگر آپ کہیں میں اس پوری بستی کو اٹھا کے الٹا کر کے پھینک دوں، اس کو ختم کر دوں، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ملا کے ان کو کچل کے رکھ دوں۔ نبی پاک نے فرمایا نہ ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا سونے محبوب جی ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا اچھا جبرائیل اگر تو کہتا ہے تو میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر ہیں کہ جب بھی نبی پاک فرمائیں گے میں اس بستی کو کچل کے رکھ دوں گا۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں دین پہنچا دینا، ان کو معاف کر دے۔ ان کے لیے بھی عذاب کی دعا نہیں مانگی میرے محبوب نے۔ وہ تھے نبی پاک علیہ السلام جن نے اپنی جان بھی قربان کر دی اس دین پر، اور جو ہم امتی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا اور اپنی اولاد بھی قربان کی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا بس آخری بات، نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا حضرت ابراہیم جب دنیا سے جانے لگا، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پر تھا جب دم توڑ دیا، جب انسان کا اکلوتا بیٹا جب دنیا سے چلا جائے تو غم کتنا ہوتا ہے۔ نبی پاک کے ہاتھوں پہ بیٹا ہے، اور جو مشرک کافر باہر کھڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج نبی پاک کا بیٹا چلا گیا، کل کو یہ خود چلے جائیں گے، نبی پاک کا اس دنیا سے نام ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن نبی پاک نے سب کچھ قربان کیا۔ لیکن آمنہ کے لال کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرے بھائی ہمارے لیے انہوں نے یہ دعائیں بھی کی، سب کچھ قربان کیا، اور یہ امت کیا کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔